السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کھڑی کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جہنمیوں سے اس کے دروغے سوال کیے جائیں گے تم اس جہنم کے اندر کیوں آئے، وہ سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ الصلاۃ عماد الدین، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ فویل للمصلین، جہنم کی وادی ویل ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اسلام کی بنیاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج اور پانچواں زکوٰۃ ہے۔ اور نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ دین اسلام کا ایک ہی ستون ہے، اور اس ستون کے اوپر اسلام کی چھت ہے، اور اس چھت کے اوپر چوٹی جہاد کی ہے، یہ ہے اسلام کی عمارت۔ جس چھت کی بنیاد ہی کمزور ہو، جس عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو اور ستون بھی ٹوٹا ہوا ہو یا بالکل نہ ہو، اس کی چھت کا کیا حال ہوگا؟ جس کی دیواریں بھی نہیں ہیں، ستون، وہ چھت قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ تو جب وہ ستون ہی کمزور ہے، بنیاد ہی کمزور ہے، تو ظاہر ہے وہ چھت گر جائے گی، بندہ ہلاک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید کا تو اقرار کر لیا، لیکن نہ اسے نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، گویا کہ اس نے اپنے اس ایمان کی، اسلام کی بنیاد کو ہی گرا دیا، اور جس نے عمارت کو گرا دیا، اپنے ایمان کی عمارت کو گرا دیا، اسلام اور دین کی عمارت کو گرا دیا، تو پھر وہ اس کے لیے تباہی و ہلاکت ہے۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے، سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تو اپنی رحم کے دروازے میرے کھول دے۔ گویا کہ مسجد کا دروازہ تیرے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہدایت اللہ کی خاص چیز ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، کسی بندے کی کوشش، محنت یا خاندانی طور پر نہیں ملتی، جس کے دل میں اللہ نیکی کی محبت ڈال دے۔ نمازی ہی حرام سے بچتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے، اور نماز اللہ سے رابطے کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے، اللہ سے محبت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، وہ اس کے لیے نور و دلیل، نور، روشنی، کب؟ جب قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس دن یہ ایمان کا نور نماز کی وجہ سے چمکے گا۔ دلیل یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو وضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، تو یہ نماز دلیل ہوگی قیامت کے دن اس کے لیے کہ یہ بندہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہ وضو کرتا تھا، اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی۔ یہ نماز بندے کی نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ تو نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ ہی باعث نجات ہوگی، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس نماز کی ادائیگی کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور نہ کرنے سے اس کا حشر کن کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، جو آدمی اچھی طرح ان نمازوں کے لیے وضو کرے اور انہیں وقت پر پڑھے، رکوع اور خضوع و خشوع کا پورا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو بخش دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پر لازم کر لیتا ہے کہ جو آدمی نمازیں صحیح پڑھتا ہے تو اس کو بخش دے، اور جو آدمی یہ نہ کرے، یعنی نہ تو وقت پر پڑھے، نہ خضوع و خشوع ہو، بس ابھی ٹھونگے لگائے اور چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے سزا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور دونوں کندھوں کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، لیکن جب آدمی اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرے گا تو پھر اس کے معاملہ الٹ ہوگا۔ لیکن اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے، آدمی خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن گھر والوں کو تاکید نہیں کرتا،
اور یاد رکھیں اسلام میں طہارت اور پاکیزگی بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح غسل کرنا، وضو کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا یہ بھی غلطی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور وضو کے اعضاء کو صحیح نہ دھونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعضاء خشک رہیں گے وہیں سے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ وضو والے اعضاء کو 3 بار دھونا، 2 بار دھونا، جتنے بھی بار دھونا، 2 بار 3 بار دھونا بھی ٹھیک ہے جس طرح آپ کو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اعضاء جو ہے وہ تر ہونے چاہیے۔ جب وضو کرے تو ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھونا چاہیے، اور انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، کولی کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ جب چہرہ دھونا ہے تو ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک مکمل دھونا ہے۔ دوسرا سر کے جو بال ہوتے ہیں وہاں سے ماتھا لے کر نیچے، تھوڑی سے نیچے تک گلے تک اس کو دھونا چاہیے۔ اس جگہ سے کوئی چیز خشک نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بازو جب دھونے ہیں تو یہ کونوں سمیت دھونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جہاں تک اپنے بازو دھوئے گا وہیں تک اس کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بازو دھوتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں جنت کے اندر سارے بازو میں سونے کے کنگن پہنوں گا۔ تو جہاں تک بازو جو ہوتا ہے وہ کوہنی سمیت دھونا چاہیے۔ اور دوسرے کے بعد جب پاؤں دھونا ہے تو پھر پاؤں کی انگلی کو خلال کرنا چاہیے۔ کسی کی ایڑی جو ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی پاؤں کا حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے خشک ایڑیوں سے ہی عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر جب ہم دونوں پاؤں دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں آدمی کا خیال کسی طرف ہے تو جناب نماز کسی طرف ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کے مراد نیت ہوتی ہے۔ دوسرا، دونوں یعنی قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے اور سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، نہ آگے جھکا ہو نہ پیچھے جھکا ہو، اور نہ اس پاؤں پر وزن ڈالے نہ اس طرح کے، بالکل پرسکون اسکون فی الصلاۃ، نماز کے اندر ساکن رہو، کھڑے رہو، حرکتیں نہ کرو۔ تو کھڑا ہونا چاہیے، پھر جب ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب رکوع کرنا ہے تو صحیح رکوع کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ 30 40 سال ہو گئے میں نمازیں پڑھتے ہوئے ہمارا آج تک رکوع ہی صحیح نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رکوع یہ صحیح یہ ہے کہ جب رکوع میں جائے تو کمر بالکل سیدھی ہو، اگر پانی کا پیالہ کمر کے اوپر رکھا جائے تو وہ گرے نہ۔ رکوع کرنے کے بعد رکوع میں ٹھہرنا ہے، یہ نہیں کبھی رکوع میں پہنچے تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بھی ٹھہرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھی رکوع کھڑے ہو ابھی سیدھے بھی نہیں ہوئے کہ جناب سجدے میں چلے گئے، تو یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے کے اندر ٹھہرنا ہے، ٹھہر کر نمازیں پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے کان میں سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ سے کان میں باتیں کرتے ہو۔ تو ہمیں آپ نے حکم دیا کہ سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ تو سجدے میں جانا ہے تو دعائیں پڑھنی ہے، اور سجدے کے اندر جا کے ٹھہرنا ہے۔ اور جب ایک سجدہ کر لیا تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی جناب سیدھے ہوئے نہیں تو دوسرا سجدہ جلدی جلدی کر دیا، یہ کوئی نہیں، یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ منہ پر مارنے والی نماز ہے۔ تو سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اور ٹھہرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد سجدے کے اندر ہماری جو ایڑیاں ہیں یہ آپس میں ملی ہونی چاہیے۔ اور سجدے کی کیفیت یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب جب تم سجدہ کرو تو نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، جس طرح کتا اپنی کونیوں کو نیچے رکھ کے بیٹھتا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح نہیں بیٹھنا، اور نہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے ہیں، یعنی جس طرح کبا ٹھونگا مارتا وہ ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس طرح ٹھونگے نہیں مارنے۔ تو آپ نے نماز جو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے، ایسا نہ ہو نہ رکوع کا پتہ نہ نماز کی بجائے کسی اور دھیان ہے۔ تو ایک اور بات میرے بھائیوں یاد رکھنی ہے، کوئی بھی رکن نہ تو امام کے ساتھ ادا کرنا ہے نہ امام سے پہلے ادا کرنا ہے، بلکہ جب امام وہ رکن ادا کر لے تو پھر رکن ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، جب امام رکوع میں چلا جائے تو پھر اس کے بعد اپنا رکوع شروع کرنا ہے، جب امام سجدے میں چلے جائے تو پھر اپنا سجدہ شروع کرنا ہے۔ دیکھو نا کہ
جب ہم کسی بزرگ کے ساتھ چلتے ہیں تو بزرگوں کے آگے چلنا میں بے ادبی ہوتی ہے اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ چلنا میں بے ادبی ہوتی ہے، بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلنا ادب ہے، یہی حال امام کا ہے۔ امام سے آگے چلنا میں بے ادبی ہے، امام کے ساتھ چلنا میں بے ادبی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ادب ہے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھ جائیں پھر دعائیں پڑھیں اور پھر سلام پھیر کر فوراً اٹھ کر دوڑنا لگایا کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد میں اپنے گناہوں کو انسان معاف کرانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس نے بے توجہی اور لاپرواہی سے گناہوں کی ایک اور گٹھڑی لے کر جا رہا ہو، یہ معاملہ نہ ہو۔ بے نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بے نماز جو نماز پڑھتے نہیں ہے، دوسرے وہ نمازی بھی بے نمازی ہیں جو اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نیکیوں کی بجائے گناہوں کی پانڈ لے کر، گناہوں کی گٹھڑی لے کر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ نماز کی چوری یہ ہے، نہ وضو صحیح کیا، نہ رکوع صحیح کیا، رکوع میں بھی پہنچے ہی تھے فوراً کھڑے ہو گئے، سجدے میں بھی سجدے میں سر رکھا ہی تھا کہ فوراً بیٹھ گئے، جلدی جلدی جناب کوے کی ٹھونگوں کی طرح نماز پڑھی اور بھاگ دوڑ لگا دی۔ نماز کے بعد بیٹھے تھوڑی سی دعا مانگی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ، اور ہم تیزی کے ساتھ اسے مانگتے ہیں جس سے سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا مانگا، کیا ہم اس طرح کسی سے سوال کرتے ہیں؟ تو جب سوال کرنے کو سمجھ نہیں سکتے مانگا کیا ہے، تو ساری عمر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہے تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا مانگنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب اللہ سے مانگنا ہے تو ہمیں خود پتہ ہو کیا مانگنا ہے، پھر خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اللہ کو تو پتہ ہی ہے سب کچھ۔ جس طرح کسی آدمی نے 2.5 من کا وزن اٹھا کر وہ بھاگا جا رہا ہے، اس کی کوشش کر جلدی جلدی اپنی یہ پانڈ، یہ سامان، یہ وزن پھینکوں اور میں اپنا کام سے فارغ ہو جاؤں۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کے بعد ہم مسجد سے جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر دعا مانگی اور بھاگے، وہ کیا کرنا باہر جا کے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے 30 40 50 60 تک نمازیں پڑھی، لیکن دیکھ لیں ہم نماز کو ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم کو نماز کا اجر و ثواب بھی ملا ہے کہ نہیں، کہ بس ایک عادت ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے وضو کو چیک کیا کرو، یہ نہ کہ جناب ایک عادت بناؤ، چیک کرو میرا وضو صحیح ہے کیا، اعضاء صحیح طرح گیلے ہو گئے ہیں، کوئی جگہ خشک تو نہیں۔ اگر کسی وضو کا کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لیں، اور وضو دیکھ کر دھیان سے چیک کیا کرو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وضو کی نماز کی کنجی وضو ہے، جس طرح کنجی کا اگر چھوٹا سا دندانہ بھی ٹوٹ جائے تو تالا نہیں کھولتا، اگر اسی طرح وضو کے اندر چابی کے دندانے کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب وضو کی چابی ہی غلط ہے تو نماز کے اجر و ثواب کا تالا کیسے کھلے گا، کیسے وہ قبول ہوگا؟ اگر نماز کی دعائیں نہیں آتی تو یاد کر لو، یہ لازمی ہے، قیام یعنی کھڑے صحیح طریقے سے ہوا کرو، چیک کیا کرو میرا کھڑا ہونا صحیح ہے، میرا رکوع صحیح ہے، میرا سجدہ صحیح ہے، میری کمر سیدھی ہے، میرے تشہد میں بیٹھنا صحیح ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو چیک کیا کرو، سجدے کے بعد ایک سجدے کے بعد ٹھہرنے کو چیک کیا کرو، دعاؤں کو چیک کیا کرو۔ اس طرح سجدے کے اندر اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرو، کیا میں سجدہ کروں تو نیچے سے بکری کا بچہ گزر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اگر دھیان رکھو گے تب ہی آپ کو اس کی مزدوری ملے گی۔ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہی نہیں، صحیح کرتا نہیں، صحیح کام کرنے کی بجائے وہ غلط کر کے جاتا ہے تو اس کو مزدوری کی بجائے چھتر پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنی نمازوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، نماز کا قرآن میں 700 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ اسلام کا واحد عمل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ مؤذن اذان، اللہ تعالیٰ آوازیں دے دے کر بلاتا ہے۔ ساری عمر مؤذن آوازیں دے دے کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، جس نے دنیا و آخرت میں کامیابی لینی ہے وہ اس کی طرف آؤ۔ سعودی عرب میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جہاں سعودی عرب آئے ہیں ہم نے یہاں عربی زبان سیکھ لی ہے۔ میں ایک دن ایک شاپنگ مال کے سامنے کھڑا تھا کہ ایک سعودی آدمی آیا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ اس بچے کو کہا جاؤ دکان سے چیز لے آؤ، وہ بچہ چیز لینے چلا گیا، اور جب وہ اسے چیز لے لی تو اس کے والدین کا اس کے والدین نے کہا تعالی یا ولد، اے میرے بیٹے ادھر آؤ۔
وہ بچے نے سنا نہیں، اسے دوبارہ کہا تالا یا ولد، اے میرے بیٹے ادھر آؤ، لیکن پھر نہیں سنا، پھر اس نے کہا حیا یا ولد، اس نے کہا بیٹے جلدی ہے نہیں تو میں چلاؤں۔ تو یہ لفظ، یہی لفظ اذان کے اندر استعمال ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ بڑی زوردار طریقے کی آواز ہے، اللہ بڑے زوردار طریقے سے بڑے غصے کے ساتھ میں بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں نے 60-70 سال تک اللہ کی آواز کو سنا ہی نہیں۔ اللہ ایک دن میں مجھے 20 آوازیں دیتا ہے، آپ بندے مجھ سے مانگ، نماز کا معنی ہے، صلاۃ کا معنی ہے مانگنا، اور فلاح کا معنی ہے کامیابی، اور مجھ سے کامیابی مانگو، میں تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دوں۔ لیکن میں نے 60-70 سال تک اللہ کی آوازیں سنی ہی نہیں، اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ مجھے 20 آوازیں دیتا ہے، ایک آواز، ایک اذان میں 4 آوازیں دیتا ہے، اور میں نے کبھی ساری زندگی وہ آواز سنی نہیں، کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے اندر بندہ بندے کی آواز نہ سنے تو وہ کئی مہینے اسے بولتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، تو میری گل نہیں سنی، تو بندہ کس طرح نہ ہو، میری گل نہیں سنتا تو وہ بندہ اسے نفرت کرتا ہے، بول چال بند کر دیتا ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، انسان بنایا، رزق دیا، اولاد دی، صحت دی، دولت دی، گاڑی دی، کاروبار دیا، کارخانہ دیا، زمین دیا، مربے دیے، سب کچھ دیا تجھے، ہر چیز دنیا کی نعمت دی، تو اس کی بات سنتا نہیں۔ تو پھر یاد رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 60-70-80-90 سال تک تو نے اپنے رب کی آواز کو سنا ہی نہیں، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، تو پھر اللہ بھی آج قیامت دن سب سے پہلے اسی چیز کا حساب لے گا جس کا تجھے 70 سال تک آوازیں دیتا ہے۔ اللہ کہے گا نکالو اس کی نمازیں، میں نکالو اس کی نمازیں، اس کی نمازیں پوری کی جائیں گی۔ جس کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی عمل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس کی نماز خراب نکل آئی اس کے باقی معاملات بھی خراب ہیں۔ تو اس لیے جس کی نمازیں، جس کی فرض نمازیں، جب آدمی بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس کی نمازوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر موت تک جتنی نمازیں، جتنے فرائض رہتے ہوں گے تو وہ سنتوں سے، نوافل سے پورے کیے جائیں گے۔ اگر نماز پڑھی نہیں تو کیا پورا کیا جائے گا؟ تو جس نے دنیا میں توجہ سے، خضوع و خشوع سے نماز کی ہوگی، نماز ادا کی ہوگی، اور صحیح طریقے سے، کوشش سے، محنت سے، توجہ سے پڑھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ اور جس نے بے خیالی، نامکمل وضو، نامکمل رکوع و سجود، دعائیں پڑھی، نہ اس کو پتہ میں نماز میں کیا پڑھوں، پڑھتا نماز ہے دھیان ادھر ہے یا جاتا ہی نہیں ہے، تو نبی سے اس سے بچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں لیکن چور بن کے جاتا ہوں، تو یہ بات نہ ہو۔ تو نماز کو میرے بھائیو اس لیے چیک کیا کرو، وضو کو چیک کیا کرو۔ اپنے جب وضو کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے بازو کو، اپنے پاؤں کو، پاؤں کے درمیان انگلیوں کو، اور پاؤں کے جو تلوے ہیں، پیران یا تلیاں، اس کو چیک کیا کرو کہ یہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو خیال نہیں رکھتا، اس لیے جس کو چیک کیا کرو۔ نماز کے جب پڑھتے ہو تو رکوع سجود کو چیک کیا کرو، میرا سجدہ صحیح ہے، میرا رکوع صحیح ہے، میری دعائیں صحیح ہیں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے مجھے پتہ ہے میں نے کیا پڑھا ہے، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کس ذات کے سامنے میں باتیں کرنے والا ہوں۔ کیونکہ نماز میں انسان جو کچھ پڑھتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اگر کسی مسلمان مومن کی نماز کی لاٹری درست نکل آئی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اسے نماز جو ہے دنیا میں بھی عزت اور صفائی اور صحت اور بہت بلندیاں عطا فرمائی کرے گی، اور قبر کے اندر بھی نماز اسے عذابوں سے بچانے کا سبب بنے گی۔ قیامت کے دن بھی اس کے وضو کے اعزاز چمکیں گے۔ اگر نماز درست ہوئی تو قبر آخر میں بھی انسان کی عزت ہوگی، اور سب کچھ اس کو اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا۔ اور قیامت کا جب اندھیرا ہوگا تو یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا۔ اور یقیناً جس نے نماز کی درستگی کی ہے اس نے اپنے دین کو درست کیا، جس نے دین کو درست کیا اس نے اپنے ہر چیز کو درست کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔